بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بی اے پارٹ 2۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم نماز کے اندر کیا فرائض ہیں ان سے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور وہ 6 فرائض ہیں، اور ان میں سے ہم قعدے پہ آگے ہیں۔ پہلے قعدہ یعنی کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے سے متعلق ایک احکام۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب دوسری رکعت میں سر اٹھائے، من السجدہ ثانیہ، دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھائے، فی رکعت ثانیہ، افترش رحلہ یسریٰ۔ تو افترشہ کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ کتنا آسان لفظ ہے، اس کی روٹ فرش بن رہی ہے، جیسے ہم عام اردو میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ عربی لفظ ہے اور ہمیں نہیں پتہ۔ افترشہ بچھایا گیا، بچھا ہوا۔ تو رحلت پاؤں جو ہے اس کا، یسریٰ بایاں پاؤں، وہ نیچے بچھا دے، فجلس علیہا، اور اس پر بیٹھ جائے، وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ نَصْبًا، اور دایاں پاؤں سیدھا کھڑا کر دے، اور وَوَجْهَهُ الْأَصَابِعَ، اور انگلیاں جو ہیں اس بندے کی، یہ ہو اور اس طرح کے الفاظ جتنے بھی اوپر آ رہے ہیں یہ مذکر کے لیے یوز ہو رہے ہیں، اور یہ پیچھے سے ہم مرد ہی کی نماز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کر دیں گے، ایک ٹانگ بائیں ٹانگ کو نیچے بچھا دیں گے، اور اس پہ بیٹھ جائیں گے، اور دائیں ٹانگ جو ہے اس کے پاؤں کو اٹھا دیں گے، اور اس کے پنجے جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں گے، نحو القبلۃ۔ اور وَوَضَعَ یَدَیْہِ، اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ رکھیں گے، علی فخذیہ، اپنی رانوں پر۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، ایک واؤ کا مطلب اور ہے، دوسرا واؤ وضع کا حصہ ہے، اور اس کا مطلب ہے اور رکھ دیے جائیں گے، یدیہ، اپنے ہاتھ، علی فخذیہ، اپنی رانوں پہ، ٹانگوں کے مطلب گھٹنوں سے اوپر بیٹھنے کی پوزیشن میں ہاتھ رکھے جائیں گے، دونوں ٹانگ۔ وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهُ، اور انگلیوں کو پھیلا دیا جائے گا، جوڑ کے نہیں رکھا جائے گا۔ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ، تشہد، اور پھر تشہد پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جس کے اینڈ پہ شہادت کی انگلی، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ اَن یقولو، اور پھر کیا کہا جائے گا، یعنی تشہد کیا ہے وہ مضمون اس کا پڑھنے لگے ہیں۔ التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں یا چھوٹا سا مضمون ہے جو کہ پہلے قعدے میں بیٹھ کے ہم پہلے قعدے کی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کی پوزیشن میں پھر ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی کہ التحیات، ان یقولو کا مطلب ہے کہ وہ کہے، التحیات زبانی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، التحیات للہ کہ زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلاۃ، اور جو بدنی نماز یعنی نماز عبادت ہے نماز، والطیبات، اور مالی عبادتیں یعنی سب اللہ ہی کے لیے ہیں تینوں۔ السلام علیکہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔
اور ہم پر بھی سلام ہو، علینا کا مطلب، اور اللہ کے سب نیک بندوں پر ہم پر بھی سلام ہو، اور اللہ کے سب نیک بندوں پر، الی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ولا یزید علی ھذا فی قاد الاولی، اتنے مضمون کے بعد کچھ زیادہ نہ کرے، نہ بڑھائے، ولا یزید، کچھ مزید زیادہ نہ کرے، علی ھذا، اس کے اوپر، پہلے قاعدے میں، یعنی اتنا ہی پڑھنا ہے پہلے قاعدے میں۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہم نے 4 رکعتوں کی نیت کی ہے، تو 2 پڑھنی ہے ابھی، اور تو یہ پہلا قاعدہ ہے، اور اگر ہم 2 ہی رکعتوں کی نیت کر رہے ہیں تو پھر تو یہ آخری قاعدہ ہوا، پھر اس کے بعد باقی مضمون کا اضافہ کیا جاتا ہے، ایک اور مضمون کا، اور دائیں بائیں سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کو پہلا قاعدہ کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصلی یعنی نمازی 2 رکعتیں اور پڑھے گا، اس لیے وہ باقی اضافہ نہیں کرے گا چیزوں کا، اور اتنا ہی پڑھ کے اور شہادت کی انگلی اس کی اوپر اٹھائے گا اور پھر خود کھڑا ہو جائے گا، اور پھر وہی یعنی کہ ثنا اور اس کے بعد قرات اور وہ سب، اور یہ ہے اس کا پہلا قاعدہ۔ اور جب نیکسٹ 2 پھر رکعتیں پڑھ لے گا تو آخری قاعدے کے احکام کیا ہیں وہ اب میں پڑھنے لگی۔ وَيَقْرَؤُ فِي رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَى وَتَشَهَّدَ وَصَلَّى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعا بما یشبہ الفاظ القرآن، اور پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھے، اور پس جب نماز کے آخر میں بیٹھے، فَإِذَا جَلَسَ فی آخر صلاۃ، جب نماز کے آخر میں بیٹھے، مطلب اب 2 اس نے پڑھ لی ہیں، پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھے، اور پس جب نماز کے آخر میں بیٹھے، بفاتحہ الکتاب خاصتاً ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھے، فَإِذَا جَلَسَ، اور بیٹھ جائے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، اس میں وہی آئے گا، ہر رکعت کے ساتھ 2 سجدے، رکوع ایک ایک، وہی ہے سارا سیٹ اپ، اور جب بیٹھ جائے فی آخر میں، یعنی اب 4تھی رکعت بھی اس نے پڑھ لی ہے اور سجدہ بھی کر لیا ہے، اور پھر بیٹھ جائے گا، کما جلس فی الاولی، جیسے وہ پہلے بیٹھا تھا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ بائیں ٹانگ کو بچھا دے گا اور اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، اور دائیں ٹانگ جو ہے اس کو دورہ کرنے کے بعد اس کے پیر جو ہیں وہ سیدھے رہیں گے کہ پنجہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کما جلس فی الاولی، جیسا کہ وہ پہلے والی 2 رکعتوں کے آخر میں بیٹھا ہے ویسے ہی وہ بیٹھ جائے گا۔ وتشہد، اور اسی طرح تشہد پڑھے گا صلی علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تشہد میں بیٹھا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور دعائیں مانگے جو قرآنی آیات ہیں، وہ کون سی ہیں؟ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودعا بما یشبہ الفاظ القرآن، جو قرآنی الفاظ سے ثابت ہیں، والادعیات المسورہ، اور مسنون دعائیں جو ہیں وہ دعا کی صورت میں، ادعیہ کا مطلب ہے کہ دعا کی صورت ہے، ان الفاظ میں جو مضمون پڑے گا وہ ہیں دعائیں، تو جیسے وہ آپ پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، یہ سب دعائیں ہی ہیں، المسورہ،
ثابت شدہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وَلَا يَدْعُو بِمَا يَشْبَهُ کلام الناس ثم يسلم عن یمینہ، اور وہ دعا نہ مانگے جو لوگوں کی گفتگو کے مانند ہو، یعنی کہ اپنے طور پہ کوئی دعائیں نہ مانگے جو یہ مخصوص کر دی گئی ہیں یہی دعا، ورنہ تو نماز کے آخر پہ ہر بندہ اپنی اپنی الگ الگ دعائیں مانگ رہا ہے۔ یہ جرنل دعائیں ہیں، اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، تو اس طرح یہ مخصوص مضمون ہے تو وہ وہی پڑھے۔ ثم یسلم، جب یہ پڑھ چکے تو پھر سلام پیش کر دیں، عن یمینہ ہی، اپنے دائیں طرف، جیسے ہم دائیں طرف منہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم، اور پھر یقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویسلم عن یسارہ، اور اسی طرح پھر سلام کہے اور بائیں طرف جو ہے وہ منہ پھیر دے۔ مثل ذالک، اسی طرح، مثل ذالک مطلب اسی طرح، جیسے دائیں طرف سلام کہہ کے منہ پھیرے، اسی طرح سلام کہے اور بائیں طرف منہ کر دے۔ تو یہ بہت آسان ہے، اور یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے، اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اور آگے آپ کتابوں میں دیکھیں اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے، اور ڈیٹیل اتنی سمجھیں، کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور کر دیا کریں بیان، میسج بھیج دیا کریں، پوچھ لیا کریں۔ تو باب قرات، باب القرات، نیکسٹ ہے باب القرات۔ یجہرو بالقرات، اگر پھر فجر، اب جو نماز کے اندر قرات ہونی ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے سب سے نیت ہوگی، پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا جائے گا، پھر قیام یعنی کھڑے ہو کے پھر ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور سورہ فاتحہ کے بعد قرات ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ قرات کم سے کم 3 آیتیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 نمازوں میں قرات کا پورشن کس کس انداز سے کیسے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی امام ہو تو نماز فجر میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات اونچی آواز سے پڑھے۔ اب یہ قرات کے آداب، کیونکہ قرآن پاک پڑھا جانے لگا ہے نماز کے اندر، تو اس کے آداب خاص ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور اسے سننا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اب اگر نماز میں پڑھایا جانے لگا ہے تو اس کے آداب یہاں بتانے لگے ہیں کہ یجہرو کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز میں قرات کی جائے، فی الفجر، فجر کے وقت، کیونکہ بڑا سکون کا ماحول ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا، ٹریفک جیسے آپ دیکھتے ہیں گلیوں میں لوگ جا رہے ہیں بول رہے ہیں، ٹریفک ہے، گھروں میں لوگ بول رہے ہیں، تو فجر کے وقت ایسا نہیں ہوتا، بہت پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت امام صاحب اونچی آواز سے قرات کا پورشن جو ہے، جو بھی قرآن پاک کا حصہ پڑھنے لگے ہیں، سورت یا آیتیں، وہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ وفی رکعتین اولین من المغرب، اور والعشاء، جب مغرب اور عشاء کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں ان میں بھی اونچی آواز سے قرات کی جائے۔ مغرب میں تو 3 ہی ہوتی ہیں، تو پہلی 2 میں جو ہے وہ اونچی آواز سے قرات کریں، اور آخری والی میں نہیں، تیسری میں۔ اسی طرح عشاء کے فرض میں سے 4 فرض ہوتے ہیں، تو پہلے 2 فرضوں میں پہلی 2 رکعتوں میں اونچی قرات کریں۔ تو انکانا امامن، اگر یہ باجماعت نماز ہو رہی ہے اور آگے امام پڑھا رہا ہے یعنی سب نمازیوں کو، تو یہ اس صورت میں ہے کہ فجر، مغرب اور عشاء میں اونچی آواز سے قرات کی جائے تاکہ سب سنیں، اور مغرب کو بھی اسی لیے کہا ہے کہ اس وقت بھی خاموشی ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے گئے ہوتے ہیں اور پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور عشاء میں بھی پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ إِمَامًا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَيُخْفِي الْقِرَاءَ، اور خفیہ رکھے یا پوشیدہ رکھے
یا آہستہ پڑھے، آپ ان کو کسی بھی معنی میں لے سکتے ہیں۔ جوہری تو ہو گیا نا، پیچھے ہم نے پڑھا بلند آواز، تو یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ یخفی یعنی خاموشی سے پڑھے، قرات کرے۔ فی مبعد الاولی فی اولا یشنی و ان کانا منفردن فہوا مخیرن۔ پہلی 2 رکعتوں کے بعد آہستہ قرات پڑھے، اور اگر کوئی اکیلا ہو تو اسے اختیار ہے، اور یہ پیچھے والے سے جڑا ہوا ہے۔ وَيُخْفِي قِرَأَتْ فِي مَبَعْدَ الْأُولَى یشنی، یعنی کہ پہلی 2 رکعتوں کے بعد جو ہوں گی ان میں قرات خاموشی سے کی جائے گی، جو ہم نے پیچھے بات کی ہے، اور یہ عشاء کے لیے آئے گا اور مغرب کی 1 رکعت کے لیے آئے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُنْفِرَدًا، اب اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی جماعت میں تو آگے امام صاحب ہوتے ہیں، وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے فَهُوَ مُخَيَّرًا، تو اب اس کو اختیار ہے، آپشن ہے۔ ان شاء، اگر چاہے، جہرا تو بلند آواز میں پڑھ لے، وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ، اور اتنی مطلب بلند آواز میں پڑھے کہ وہ اپنے نفس کو سنا رہا ہو، یعنی کہ اتنا آہستہ آہستہ بولے کہ وہ خود ہی سن رہا ہے قرات۔ وَإِنْ شَاءَ خَفَتْ، اور اگر چاہے تو دل میں خاموشی سے پڑھ لے۔ وَيُخْفِي الْإِمَامُ الْقِرَأَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، اب 3 نمازوں کی اوپر بات ہو گئی تھی۔ امام جب نماز پڑھا رہے ہیں تو 2 نمازیں ظہر اور عصر درمیان میں باقی تھیں، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خاموشی سے نماز پڑھی جائے، قرات اس کی ریزن میں نے آپ کو یہی بتائی ہے کہ ظہر اور عصر میں دن کا ٹائم ہوتا ہے، کام کاج کا، دیکھیں نا، جیسے کوئی فرنیچر بنا رہا ہے، اس کی ٹھوکا ٹھاکی کا شور ہو رہا ہے، کوئی لوہے کا کام کر رہا ہے وہ تھوڑیاں مار رہا ہے، کوئی کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے، کوئی لوگوں کو پڑھا رہا ہے، کوئی آوازیں دے رہا ہے، کوئی اور کام ہو رہا ہے، تو ظہر اور عصر کا ٹائم جو ہے وہ دن کا ٹائم ہے، اور لوگوں کے کام کاج کا ٹائم ہے، اور لوگوں کے کام کاج کے شور میں اگر قرآن پاک کی قرات ہو رہی ہوگی تو وہ قرآن کی بے ادبی ہوگی، لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہوگی صحیح، اور جیسے ایک بندہ کام کر رہا ہے اور ادھر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو وہ قرآن پاک پہ توجہ نہیں دے گا، وہ اپنا کام نہیں روکے گا، کیونکہ جیسے لوگوں نے مزدور لگائے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں کہیں گے کہ رکے، اور لوگ ذرا ہوتے ہیں تھوڑے سے کہ یہ آپ دن کا وقت کام کا جو ہے تو اس لیے وہ اجرت پہ کام کر رہے ہیں یا کوئی اور، تو وہ تو نہیں کہیں گے اس طرح کے روک دو اور کام چھوڑ دو۔ تو اس لیے اب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جہاں ویلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کتنا شور ہوتا ہے، جہاں کوئی مشینیں رگڑائی کے کام کر رہے کتنا شور ہوتا ہے، تو اس لیے ظہر اور عصر کے 2 نمازوں میں امام صاحب خاموشی سے، یعنی وہیں تک جہاں آواز رہے اور ان کے اپنے کان سنے، بس اتنا ہی رکھ کے کریں گے، لیکن ویسے وہ اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پرسکون 3 نمازوں کا ٹائم پرسکون ہوتا ہے، اس وقت کوئی جاب نہیں ہو رہی ہوتی، فجر، مغرب اور عشاء میں اس ٹائپ کی مزدوروں کی اور کام کاج والوں کی کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا جو آپ نے پڑھا 5 نمازوں کے اندر قرات کے کیا اصول اور ضوابط ہیں۔ آگے ہے وتر میں قرات اور قنوت پڑھنے کے احکام۔ اب وتر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب سنگل کے ہوتے ہیں، ایک، اور وتر جو ہے وہ عشاء میں پڑھا جاتے ہیں، عشاء کی نماز، فرض نماز کے بعد آخر میں، اور اس کے ساتھ 2 نفل ایک طرح سے ملائے جاتے ہیں اور وہ 3 بن جاتے ہیں، جیسے مغرب کے 3 ہوتے ہیں، تو وتر ایک ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہم کہہ لیں کہ پہلے 2 ہم جو پڑھتے ہیں وہ رکعتیں وہ نفل ہیں، اور پھر ہم پہلا قاعدہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بیٹھ کے تشہد پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں،
پھر ہم وطر پڑھتے ہیں تیسرا یعنی رکعت. وہ دراصل یہی ایک رکعت جو ہے وہی وطر ہے. پہلے والی دو جو ہم نے ساتھ جوڑی ہیں وہ سنت ہیں یا نفل ہیں. تو یہ وطر میں ہم پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بات ہونے لگی ہے. والوتر ثلاث رکعات لا یفصل بینہن بسلام. اور وطر کی 3 رکعت ہیں جس میں سلام کے ساتھ فاصلہ نہ کرے، سلام نہیں پھیرنا. یعنی اگر وہ پہلی 2 پڑھ لیتا ہے اور پہلے قاعدہ بیٹھ جاتا ہے، دائیں بائیں سلام پھیر دیتا ہے، تو اس نے اس میں فاصلہ کر دیا. اب آخری وطر اسے اکیلا پڑھنا پڑے گا. تو اس اکیلا نہ پڑھے اس لیے اسے مغرب کے 3 فرض کی طرح جوڑ دیا گیا ہے ساتھ، تاکہ کوئی اکیلا نہ پڑھے. تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں امام قدوری صاحب، اور وطر کی 3 رکعتیں ہیں جن میں سلام کے ساتھ فاصلہ نہیں کرنا. وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ. اور دعائے قنوت جو ہے وہ تیسری رکعت میں پڑھنی ہے. قبل الرکوع، یعنی ہم ساری نماز پڑھ لیتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کی قرات کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں، اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہاں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آخری، کیونکہ تیسری رکعت ہی وطر ہے سچ، جیسے میں نے آپ کو پہلے خلاصہ بیان کیا ہے کہ پہلے والی 2 تو ایک نفل ہیں جو اس کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، لیکن اب تیسری جو وطر ہے اس میں جب آپ نے اس کا تھوڑا سا فرق ہے طریقہ، کہ آپ نے جب سارا کچھ پڑھ لیا، یعنی قرات ثنا وہ سورۃ فاتحہ اور ثنا نہیں سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد قرات، اور پھر آپ نے رکوع جانا ہے. نہیں، رکوع نہیں جائیں گے، تو سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. تو تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور پھر رکوع میں جاتے ہیں. وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قبل الرکوع. اور قنوت پڑھیں اور تیسری رکعت میں اور رکوع سے پہلے. فی جمیع السنۃ. اور سارا سال ہم یعنی اس طرح ہی پڑھتے ہیں، سارا سال تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھے، اور وطر کی 8 رکعت میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک اور سورت پڑھے. وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ. اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک اور سورت پڑھے، جیسے ہم باقی پڑھتے ہیں نماز نیل الوتر، فاتحۃ الکتاب و سورۃ ماہا، اور ایک سورت ملائے. فائزہ ارادہ یقنوتا کبرا. اور وہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. اور اب وہ دعائے قنوت پڑھے گا تو پھر دوبارہ اللہ اکبر کہے گا. آپ کو یاد ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ باقی ساری فرض نمازوں میں اللہ اکبر صرف فرسٹ ٹائم کہنا ہے، اور اس کے بعد پوری نماز میں ہاتھ اوپر کانوں تک نہیں اٹھانے. یہ ہم نے پڑھا تھا سٹارٹ میں. لیکن واحد وطر کی نماز ہے جو عشاء کے بعد ہے. ایسا یہ فرض نماز عشاء کے حصہ نہیں ہے، یہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 12 بجے تک. عشاء کی نماز آپ کو پتہ ہے 8-9 بجے ہو جاتی ہے، تو 12 بجے تک درمیان میں یہ وطر پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی تہجد میں اٹھتا ہے تو وہ تہجد سے پہلے پڑھ لیتا ہے اور پھر تہجد پڑھتا ہے. اگر کوئی تہجد میں اٹھنے کا عادی نہیں تو وہ عشاء کے بعد ہی پڑھ لیتا ہے ساتھ جوڑ کے. تو ہمیں لگتا ہے یہ عشاء ہی کے ساتھ حصہ ہے، نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے. یہ وطر الگ عبادت ہے، تو نماز ہے. تو اس لیے صرف واحد یہ ہے جس میں کہ دوسری دفعہ پھر اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ کانوں تک لے کے جاتے ہیں. ورفع یدیہ، اور ہاتھوں کو اوپر اٹھایا جاتا ہے. واحد یہ ایک ہے جس میں 2 دفعہ ایسے ہوتا ہے. ثم کانتا، اور پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں. ولا یقنت فی الصلاۃ غیرہا. اور وطر کے سوا کسی اور نماز میں دعائے قنوت نہ پڑھے. یعنی یہ ایک اسپیشل وطر جو ہے وہ ایک اسپیشل ہی عبادت ہے.
وطر ایک کو کہتے ہیں، سنگل کو کہتے ہیں، اور اس سے پہلے دو نفل ایک طرح سے ملائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر 2 دفعہ تکبیر کہی جاتی ہے، اور قرات کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ یہ اسپیشلٹی ہے وطر کی، تو اس کا الگ امام قدوری صاحب نے اپنی کتاب میں الگ جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے دعائے قنوت کے بارے میں۔ اور کسی نماز میں کسی صورت کو معین کر کے پڑھنا کہ دوسری جائز نہ جانے مکروہ ہے، یعنی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے عام طور پہ عادت بنا لی ہے قرات میں سورۃ اخلاص ہی پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہی لوگ پڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قرات کے پورشن میں کسی ایک صورت کو مقرر نہ کر لیں اس صورت میں کہ کسی اور کو پڑھنا ہی نہیں، کوئی اور پڑھنے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اور کیونکہ یہ نماز ہے تو یہی مخصوص کر لو عام طور پہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نماز نہیں قرآن اتنا نہیں سیکھا ہوتا یا یاد نہیں رکھا ہوتا، وہ اس کو یاد کروا دیتے ہیں اور ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن یہاں پہ فقہ کے اس کے اندر قواعد بتائے جا رہے ہیں، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ قِرَأَةُ سُورَةٍ بَيْنِهَا، کسی بھی نماز میں کسی معین صورت کی قرات مقرر نہیں، وَلَيْسَ نہیں ہے مقرر، اور اس کے سوا جائز نہ ہوگا اور مکروہ ہے، یعنی کہ یہ کہنا کہ یہ صورت معین کر لیں، لا یجوز غیرہا، اور اس کے علاوہ کوئی اور جائز ہی نہیں، پڑھنی ہی نہیں چاہیے، وَیَکْرَہُ، یہ مکروہ ہے، یہ غلط ہے، آپ اپنے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں لگا سکتے۔ ہاں زیادہ پڑھ لیں، آپ چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، کبھی کبھار زیادہ اس کو پڑھ لیں، لیکن باقی بھی پڑھیں۔ وَأَن يَتَّخِذَ قِرَأَةَ سُورَةً بِعَيْنِهَا لِلصَّلَاةِ لَا يَقْرَأُ فِيهَا غَيْرَهَا، اور کسی معین صورت کو نماز کے لیے مقرر کر لے کہ اس کے سوا اس میں نہ پڑھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنے لیے ایسا مقرر نہ کر لے، لا یقرأ فیہا، کہ وہ نہیں پڑھے گا غیرہا، اس کے علاوہ، یعنی ایک ہی صورت پڑھے گا، تو یہ معاملہ مکروہ ہے اور یہ جائز نہیں۔ یہ دیکھیں چھوٹا سا ایک پیرا ہے، اور ایسے پیرا امتحان میں عام طور پہ آ جاتے ہیں جس میں ایک مکمل بات بیان کی گئی ہے کہ کسی نماز میں کسی صورت کو معین نہ کر کے پڑھا جائے، یعنی اس کی پابندی نہ کی جائے کہ ہم نے یہی پڑھنا، یعنی فکس نہ کیا جائے، یہ ہے اس کا مطلب۔ کہ جیسے عام طور پہ دیکھا گیا کہ لوگ سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا، تو ایسا نہ کریں، تو اتنا ہی رکھیں۔ اور برائے مہربانی بچوں، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نا پورا لیکچر نہیں سنتے، آپ تھوڑا سا کھولتے ہیں اور سنتے ہیں کہ بس ٹھیک سیٹسفائیڈ کہ لیکچر ہو گیا، آ گیا ہمارے پاس اٹینڈنس کے لیے، تو ایسے نہ کریں برائے مہربانی، آپ پورا لیکچر سنا کریں، اور میں نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ میں پھر کوئز رکھ دوں گی اور آپ سے سنوں گی، ہوم ورک دوں گی، تو آپ ایسا نہیں کریں اور پورا لیکچر سنا کریں مکمل۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔